بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو قلم سے لکھنا اور پڑھنا سکھایا اور پھر اپنے علم اور اپنے حکم سے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان بلند کیے۔ تو دوستو، قرآن پاک جو ایک کتاب ہے، یہ ایک خالی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعمال نامہ ہے، یہ ایک عمل کرنے والی کتاب ہے اور اللہ کا لکھا ہوا بیان کیا ہوا نظام ہے، جس میں آسمانوں اور زمینوں سے لے کر انسانوں کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو اللہ پاک نے حل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اسی نظام کے تحت اللہ نے عورتوں کو برابر کے حقوق اور برابر کا انصاف دیا ہے، اور اسی انصاف کے نظام کے تحت مردوں اور عورتوں کی تمام چالیں، تمام چالاکیوں اور الزام تراشیوں کا بیان کر کے پھر ان کا حل اور ان کا سد باب کیا ہے۔ اسی نظام کے تحت آج کی عورت اور اس ماڈرن زمانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سوسائٹی کا، وہ ہے عورت کا ریپ کیسز، یعنی کہ زبردست زنا کاری۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص کر کے جو ویسٹ کے کنٹریز ہیں، جو کہ اپنے آپ کو جمہوریت کا اور انصاف کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہاں پر یہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب یہ مسئلہ عورتوں نے ایک کاروبار، ایک بزنس بنا لیا ہوا ہے کہ پہلے وہ لڑکوں کے ساتھ پارٹیاں کرتی ہیں، عیاشیاں کرتی ہیں، پھر وہ سیپریٹ ہوتے ہیں، پھر جب وہ لڑکے بزنس کرتے ہیں، وہ امیر ہو جاتے ہیں، رچ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کے اوپر ریپ کا کیس بنا کر وکیلوں کی مدد سے ریپ کیسز فائل کرتی ہیں، پھر ایونچولی وہ ان سے بہت زیادہ پیسے، ملینز آف ڈالر وہ ان سے ریسیو کرتی ہیں، ان سے لیتی ہیں، اور اینڈ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیس پھر ڈراپ ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ سلسلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، جیسے برٹن کے، یو ایس اے کے، دوسرے کنٹریز کے، وہ سب اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ بہرحال سب سے مذائقہ کن بات یہ ہے، سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس جمہوریت اور انصاف کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ پارٹیاں کرنے والی عورتیں 10 سال، حتیٰ کہ آفٹر 30 ایئرس، 30 سال کے بعد بھی یہاں پر عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں ریپ کے۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ تو یہ جو ریپ کیسز ہیں، یہ اللہ کے نظام نے اپنے نظام میں ان کو پورا بیان کیا ہے کہ زبردست زنا کاری کے مقدمے میں اللہ نے حکمت، عقل اور دلیل اپنانے کو کہا ہے، اور عقل اور دلیل مرد اور عورت کو برابر سامنے رکھ کر مقدمے کا فیصلہ کیا جائے اور مقدمے کو دیکھا جائے۔ اسی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے اور اس اہم کیسز کو اور اس اہم نقطے کو اللہ پاک نے سورہ یوسف میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی چند ایک صورتیں، جیسے کہ سورہ یوسف ہے، سورہ الکہف ہے، یہ کمپلیٹلی جسٹس، انصاف کے نظام کے لیے ہیں۔ بہرحال اس نقطے کو، اس کیس کو اللہ پاک نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے، جبکہ زلیخا نے حضرت یوسف کو کمرے میں بلا کر زبردستی کرنا چاہی، لیکن پکڑے جانے پر جو مکمل الزام ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ اسی موقع پر اللہ نے اپنی دلیل اور حکمت کے ساتھ وہاں پہ موجود لوگوں کو یہ ایڈوائس کی، نصیحت کی کہ چیک کرو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو مرد قصوروار ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت قصوروار ہے۔ لہذا اس واقعہ میں جب قمیض چیک کی گئی تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، لہذا ان لوگوں نے جان لیا کہ یہ اس عورت کی چالاکی ہے، یوسف جو ہے یہ بے قصور ہے، یوسف پر یہ الزام لگا رہی ہے۔
تو یہ بیان کر کے اللہ پاک نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ریپ کیسز میں یہ چیک کیا جائے کہ عورت کا کردار کیا ہے، عورت کے گھر میں یہ ریپ ہوا ہے یا عورت خود چل کے گئی ہے یا عورت سے زبردستی کی گئی ہے یا عورت نے جال بچھایا ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر مقدمے کا فیصلہ کیا جائے، اور دوسرا یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ مقدمہ جو عورت کر رہی ہے یہ کتنے عرصے کے بعد کر رہی ہے، کتنے سالوں کے بعد کر رہی ہے، اور اتنی دیر اس نے یہ ایسا مقدمہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ اللہ پاک نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے یہ ہمیں سامنے رکھ کر ہمیں اللہ پاک نے یہ ہدایت کی ہے کہ ہم ریپ کیسز میں فیصلہ کرتے وقت یا کوئی نتیجہ نکالتے وقت ہم یہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور دونوں کو برابر کا رکھ کر اس معاملے کی جانچ کی جائے۔ تو یہ جو معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں واقعہ زلیخا، یہ اللہ پاک نے بیان ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس ریپ کیسز میں جو زبردست زناکاری کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ اس دلیل کے تحت، اس حکمت کے تحت کیا جائے۔ اور انشاءاللہ آج سے ہم نے عورتوں کی جو ترازو ہیں، عورتوں کا جو انصاف کا نظام ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب دوسرے پوائنٹس میں بھی یہ چیز ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ شکریہ، تھینک